Learn to recite اذکار after salah. نماز کے بعد کے مسنون اذکار صحیح احادیث کی روشنی میں. نماز کے بعد کے مسنون اذکار صحیح احادیث کی روشنی میں بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اذکار معلوم نہیں ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یہ اذکار معلوم ہیں. میری چھوٹی سی کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں کو اذکار معلوم نہیں ہیں ان کو یہ اذکار معلوم ہو جائیں، اور جن کو اذکار معلوم ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں وہ اذکار ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی اہمیت اور فضیلت بھول جاتے ہیں یا ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. تو اس سیریز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ساری فضیلت، وہ ساری اہمیت دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے اور آپ ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے سے یہ تمام اذکار جو ہے پڑھنے کی عادت بنا لیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، مگر اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں ہوں یا گھر میں، مرد ہو یا عورتیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے جھٹ پٹ اپنی جائے نماز لپیٹی اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہم ایک عظیم فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. جی ہاں، ہم فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے مصلی پر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا رہے اور وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. ہم چھوٹے سے عمل سے فرشتوں کی دعائیں بیٹھے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے. ہم ہر کسی کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. بے شک نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی اپنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن سوچیں دن میں 5 مرتبہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو سکتے ہیں. صرف 2 سے 3 منٹ ہم نے نکالنے ہیں ان روزانہ کے اذکار کو کرنے کے لیے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. ہاں شیطان آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ اٹھو بھاگو، فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں کام رہ گیا ہے، لیکن آپ نے اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا. شروع میں آپ اپنی عادت بنا لیں گے اس چیز کی تو آپ اس پر قائم رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی یہ ڈیوریشن بڑھتی جائے گی اور آپ فرشتوں کی دعائیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. آج کا پہلا ذکر ہے معوذات پڑھنا. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو. ویسے تو معوذات صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم آیا ہے اور رات کو سوتے وقت بھی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے اوپر پھیر لینے کا حکم ہے. لیکن ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان تینوں کو پڑھ لینا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی تھا. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہو. میں خاموش رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہو. تو میں نے پوچھا کیا کہوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. روزانہ 2 مرتبہ تمہاری کفایت ہوگی. معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو، لیکن جب ساتھ قل هو اللہ احد بھی شامل ہو جائے تو پھر اس کو معوذات کہتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے. رات کو سوتے وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہی ہے کہ تینوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پھر وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے.
عمر بن میمون اودیہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بکا من الجبن وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے ناکارہ حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ بہت سے لوگوں کو یہ اذکار نہیں معلوم ہے، یہی ذکر سیم ہے اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، ڈیفرنٹ ورڈز کے ساتھ ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے جس میں یہ الفاظ اس طرح سے آئے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر کی طرف پھیر دیا جائے، اور میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ارذل العمر یا رذیل عمر سب کو پتا ہے کہ کون سی ہے، شدید ایسا بڑھاپا جو آپ کو عاجز کر دے۔ انسان بعض اوقات جوانی میں بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، اس پہ بزدلی چھا جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، یہ دعا پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے فتنے سے بچائے، کیونکہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانا اور پھر اس میں اس طرح کی عادتوں کا شکار ہو جانا کہ انسان نہ اپنے لیے کچھ کر سکے اور نہ دوسروں کے لیے کچھ کر سکے اور دوسروں پر بوجھ بنا رہے، تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد اس دعا کو اپنی عادت بنا لیں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو وہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتنة ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الکذاب۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں اس کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت جھوٹا ہے۔ آج کے لیے اتنی دعائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اوروں کی بھلائی کے لیے بھی سنت کو آگے پہنچائیں، کیونکہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا، جسے میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، اسے ان تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ السلام علیکم۔